السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ عاشورہ کے روزے کا شرعی حکم کیا ہے اور عاشورہ کے دن اہل و عیال پر خرچ کرنا کیسا ہے، اس سلسلے میں جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن کا فتویٰ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، مکمل سماعت فرمائیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور یہ ویڈیو دوسروں تک شیئر بھی کر دیں۔ وہ فتویٰ آپ حضرات کی اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ یوم عاشورہ کے روزے اور اس دن اہل و عیال پر خرچ کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: نمبر 1، عاشورہ 10ویں محرم کا روزہ ابتدائے اسلام میں فرض تھا، لیکن رمضان کے روزے کے فرض ہونے کے بعد اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد بھی اس روزے کا اہتمام فرمایا ہے، اس لیے اس کا رکھنا مسنون و مستحب ہے، اور یہ روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ وفات سے پہلے والے سال جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہود بھی شکرانے کے طور پر عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو 9ویں کا روزہ بھی رکھوں گا، جبکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو، اس سے 1 دن پہلے یا 1 دن بعد کا روزہ بھی رکھو۔ لہٰذا فقہاء کرام نے عاشورہ کے ساتھ 9 محرم کے روزے کو مستحب قرار دیا ہے اور مشابہت یہود کی بنا پر صرف عاشورہ کا روزہ رکھنے کو مکروہ تنزیہی قرار دیا ہے۔ اس لیے 10ویں کے ساتھ 9ویں یا 11ویں کا روزہ رکھنا بھی بہتر ہے، تاکہ اس عبادت کی ادائیگی میں یہود کے ساتھ مشابہت نہ رہے۔ تاہم اگر کسی بنا پر 3 یا 2 روزے رکھنا دشوار ہو تو صرف عاشورہ کا روزہ رکھ لینا چاہیے، تاکہ اس کی فضیلت سے محرومی نہ ہو۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عاشورہ کے روزے کی 3 شکلیں ہیں۔ نمبر 1، 9ویں، 10ویں اور 11ویں تینوں کا روزہ رکھا جائے۔ نمبر 2، 9ویں اور 10ویں یا 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھا جائے۔ نمبر 3، صرف 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے۔ ان میں پہلی شکل سب سے افضل ہے اور دوسری شکل کا درجہ اس سے کم ہے، اور تیسری شکل کا درجہ سب سے کم ہے، اور تیسری شکل کا درجہ جو سب سے کم ہے اسی کو فقہا نے کراہت تنزیہی سے تعبیر کر دیا ہے، ورنہ جس روزے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہو اور آئندہ 9ویں کا روزہ رکھنے کی صرف تمنا کی ہو، اس کو کیسے مکروہ کہا جا سکتا ہے؟ نمبر 2، عاشورہ یعنی 10 محرم کے روز اپنے اہل و عیال پر رزق کی وسعت اور فراوانی کی ترغیب وارد ہوئی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کے خرچ میں وسعت کرے تو اللہ تعالیٰ سارے سال اس کے مال و زر میں وسعت عطا فرمائے گا۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا۔ اس طرح کی روایات دیگر صحابہ سے بھی مروی ہیں، جو اگرچہ سنداً ضعیف ہیں لیکن مختلف طرق سے مروی ہونے کی وجہ سے فضائل میں قابل استدلال ہیں۔ اسی وجہ سے اکابرین نے اس عمل کو مستحب قرار دیا ہے۔ فقط واللہ عالم۔ دارالافتاء جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن۔